الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ حق علی اللہ عونهم المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ لوگوں نے حافظ زبیر صاحب رحمت برکاتہم کی معرفت ہم لوگوں کو بلایا۔ آپ کے دل میں جو نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، اس کو بہت پیارا مہمان کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی دل پر مہربان ہوتے ہیں تو اس دل میں نیکی کا ارادہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ تیز نہ کیجیے، بس ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ جب نیکی کا ارادہ پیدا ہو تو آدمی کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی پھر دھیان بڑھ جاتا ہے اور توفیق چھن جاتی ہے۔ جب نیکی کا جذبہ پیدا ہو تو کوشش کرے کہ جلدی سے جلدی اس نیکی پر عمل کر لے، تاکہ اپنے کھاتے میں نامہ اعمال میں ایک نیکی بڑھ جائے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں، جو بھی اچھا برا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کا قانون اور اللہ کی شریعت، اللہ کا دستور یہ ہے کہ ذرہ ذرہ نوٹ ہو رہا ہے اور اس کا ہم سے حساب ہوگا۔ ابھی ہم آپ کے ہاں جب نماز کے پہلے پہنچ گئے تو ایک بڑے اچھے عالم ہیں، انہوں نے اصلاحی قول بھیجا تھا، یعنی انسان کو سدھارنے والی بات۔ تو اس میں انہوں نے لکھا، یعنی کسی اور بڑے نے لکھا ہے، انہوں نے بھیجا تھا، پوسٹ جسے کہتے ہیں، کہ ایک بالکل پکی بات ہے، گارنٹیڈ بات ہے موت، اور ایک زندگی ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور جو ہماری زندگی ہے، یعنی زندگی ملنے کے بعد موت کے بیچ کی جو ہماری زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، اس کے ورق سادے ہیں، اس میں جو لکھنا ہو لکھ لیجئے، وہی لکھیے جو کل اللہ کے سامنے آپ پڑھ کے سنا سکیں اور شرمندگی نہ ہو۔ تو میں نے اس پر نوٹ لگایا، جواب لگایا کہ یہ بات نہیں صحیح ہے کہ موت اٹل ہے اور موت گارنٹیڈ ہے اور زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دونوں یکساں پہلے سے متعین اور فکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دونوں جہان، تمام کائنات کے بادشاہ ہیں، پالنہار ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، وہی سارا نظام چلا رہے ہیں۔ ہر زندہ جان کو حیات انہوں نے دی ہے اور موت بھی لکھ دی ہے، موت بھی لکھ دی ہے۔ تو یہ نہیں کہ موت تو فکس ہے اور زندگی فکس نہیں ہے، دونوں مقرر ہیں۔ جب زندگی ختم ہوگی تبھی موت آئے گی، جب زندگی ختم ہوگی تبھی موت آئے گی۔ تو اگر موت پکی ہے تو زندگی بھی پکی ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کہاں جا کے ختم ہوگی اور موت کا دور ہم پر آئے گا اور اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی۔ پکی دونوں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، جس مالک نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا۔ اب جب انہوں نے پیدا کر دیا ہے تو وہ موجود ہیں، کیا ہے؟ موجود ہیں، مخلوق ہیں۔ لہذا بھائیو، جب کوئی بھی نیکی کا ارادہ پیدا ہو تو اس یقین کے ساتھ وہ نیکی کیجئے
کہ وہ نیکی ہمارے دفتر میں، ہمارے کھاتے میں، ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، اور لکھی جائے گی اس طرح کہ اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، اے ہمارے بندے اپنے نامہ عمل میں جو نیکیاں بھیج رہا تھا سب لکھی ہیں، اور آج پڑھ لے، آج کیا پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، اے دنیا کے انسان، اور اگر مسلمان ہے تو اے محمد رسول اللہ کی امتی، تو خود ہی بہت کافی ہے حساب کے لیے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی نہ کوئی نیکی چھوٹ سکتی ہے اور نہ کوئی گناہ جو اس نے کیا نہیں ہے اس کے نام چڑھایا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ ذرا بھی بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ اپنے بندوں پہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتے، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی گناہ کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا؟ اپنے اوپر ظلم یہ ہوگا کہ گناہ کر کے اپنی عاقبت خراب کر لینا۔ اب بات سمجھیے، اگر موقع دیا جائے کہ آپ چاہیں تو لکھنؤ میں آپ کو 50 ایکڑ زمین ملے گی، شاندار بلڈنگ ملے گی، اور ایک بڑا سا کاروبار آپ کو دیا جائے گا، اور اگر آپ پسند کریں تو ہاں آپ کے گھر کے پاس ایک چھپر آپ کو بنا کے دے دیا جائے گا۔ ہزاروں گنا فرق ہے دونوں کی مالیت میں، دونوں کی حیثیت میں اور قیمت میں۔ اب اگر آدمی 1000 گنا کمتر چیز لے لیتا ہے اور 1000 گنا بہتر اور افضل کو چھوڑ دیتا ہے تو کہا جائے گا اپنے اوپر ظلم کیا، اپنا نقصان کیا۔ یہ تو بہت گھٹیا مثال میں نے دی ہے۔ اگر ہم سچ بول کر، نیکی کر کے، جیسے مولانا سمجھا رہے تھے کہ اللہ کے حبیب کے پیارے اخلاق کو اپنا کر کے، بندوں کی خدمت کر کے، چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی، شفقت اور مروت کر کے، بڑوں کی خدمت اور اکرام کر کے اگر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، اور ہمارے بس میں اللہ نے دیا ہے یہ قانون، یہ نظام، یہ شریعت اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے۔ جو چیز ہمارے بس میں نہیں اس کی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہے تو حج کا ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس نصاب درمال نہیں ہے، زکوٰۃ ہم پر عائد نہیں ہوتی تو ہم سے زکوٰۃ کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ دین آسان ہے، اس آسان دین کو اپنانے والا اللہ کا پیارا ہے، دلارا ہے، محبوب ہے، اور اللہ کی جنت، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتیں اپنے نیک بندوں کے لیے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ تو بھائیو، نیک بننا اللہ نے آسان کیا، نیک بننا اللہ نے آسان، برا بننا مشکل ہے۔ کسی کو ستانا، کسی کو گرانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی کوئی چیز چھین لینا، کسی کی عزت آبرو پہ حملہ کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ غلط سلوک کرنا، پڑوسیوں کو ستانا گناہ مشکل ہے، لیکن سچ بولنا، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، بال بچوں کی بہتر دیکھ ریکھ کرنا، پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو تکلیف میں دیکھا اس کے لیے دعائے خیر کیا، سارے نیک کام اللہ نے آسان بنائے ہیں۔ تو جنت کیا ہے؟ جنت کا راستہ آسانی والا ہے، جہنم کا راستہ مشکل والا، گناہ سارے مشکل ہیں، گناہ سارے مشکل ہیں۔ تو اب اگر انسان آسان اور بہتر اور اللہ کی رحمت کے راستے پہ چل کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے تو اپنا بھلا کرتا ہے، اور اگر اللہ کی ناراضگی کے راستے پہ چل کے، بے دینی اور بدعملی کے راستے پہ چل کے، گناہ کے راستے پہ چل کے اللہ کے غضب کا حقدار بنتا ہے تو اپنا گناہ کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ ہے بھائی اپنے اوپر ظلم، بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے عمل سے ہی کوئی انسان جہنم میں جائے گا، دوسرے کے عمل سے نہیں جائے گا۔ اگر دوسرا کوئی ہم کو نماز نہ پڑھنے دے
تو کیا نماز کا ثواب ہم سے چھین لے گا؟ ہم چھپ کے پڑھ لیں گے، اشارے سے پڑھ لیں گے، جہاں موقع پائیں گے وہاں پڑھ لیں گے۔ کوئی انسان کسی کو بددین نہیں بنا سکتا ہے، کوئی انسان کسی سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرا سکتا ہے۔ وہ ظلم کر کے اس مظلوم کو اپنی نیکیاں تو دے گا، یہ اپنی مظلومیت اور اپنے صبر کا ثواب پا کر کے اور آگے پہنچ جائے گا۔ اگر اللہ کے لیے اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا پڑا، مشکلات برداشت کرنی پڑی، تو پھر کیا اور آگے چلا جائے گا۔ تو باقی بہرحال میں یہ صرف عرض کر رہا تھا کہ کوئی انسان کسی انسان کو نہ گناہ گار بنا سکتا ہے، نہ اللہ کا نافرمان بنا سکتا ہے، نہ جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ جو بھی لاکھوں کروڑوں انسان جنت میں جائیں گے وہ اپنے عمل سے جائیں گے، اور لاکھوں کروڑوں انسان جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنے عمل سے جائیں گے۔ اب اگر ہم اللہ کی پاک شریعت اور اللہ کے سچے پیغمبر اور اللہ کی عظیم کتاب قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی جنت میں جاتے ہیں، تو بھائیو ہماری خوش قسمتی اور ہماری کامیابی کا اندازہ لگانا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ اللہ کی رضا کی کوئی قیمت نہیں ہے، انمول ہے، بیش بہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا ہر چیز سے بڑی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد ہر چیز سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا نام ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو بھائیو جو اللہ کا نام یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے حقدار ہیں، اللہ کی جنت کے حقدار ہیں۔ ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی دنیا سے 10 گنی بڑی ہوگی، اور 10 گنی بڑی تو اپنی جگہ ہے، اس میں یہ جو مائک ہے جتنا بڑا اتنی جگہ ہے۔ موضع صوت من الجنہ، ایک بالش یا ایک ڈنڈے کے برابر کہہ لیجئے، کوڑا 1.5 ہاتھ کا، تو ایک بالش جگہ جنت کی دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ لہذا بھائیو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے جو نیک بن جائے۔ کیا بن جائے؟ نیک بن جائے، نیک بن کر اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جائے، اللہ کی جنت کا مستحق بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ ہمارے لیے کوئی چیز بڑی ہوگی، اللہ کے لیے تو ایسا ہے جیسے ہوا میں ذرے اڑ رہے ہیں، ہم کو نظر بھی نہیں آ رہے ہیں۔ ہم کو جنت دینا اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے کہ جیسے ایک ہوا میں جو اڑ رہے ذرے ہیں، ہم کو پتہ چلا نہیں چلا، ہم نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پہ آئے نہیں آئے، یعنی رتی برابر ان کی کوئی قدر، اللہ ان کا کوئی ایسا وزن نہیں ہے کہ اللہ کو اس کا احساس ہو۔ اللہ کے وہاں تو سارا جہان اور ساری کائنات ان کے ایک اشارے سے پیدا ہوئی نا بھائی، ان کے ایک اشارے سے۔ ایک گلاس پانی تو ہم کو محنت کر کے چلا کے لینا ہے، لیکن جنت اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں جنتیں وہ اللہ کے ایک ارادے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کو جنت دینا کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز، تمہیں سب کچھ دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اگر ہم نیک بنے، ہم نے اپنی اولادوں کو نیک بنایا، اپنے گھرانے کو نیک بنایا، تو بھائیو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بہت کامیاب ترین انسان ہیں۔ اللہ نے آخری درجے کی سب سے بڑی کامیابی ہمیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑی ناکامی سے اللہ نے بچا دیا، سب سے بڑی ناکامی سے اللہ نے بچا دیا۔ لہذا بھائیو خوش نصیب انسان وہ ہے اور کامیاب ایمان والا وہ ہے جو خوشی ہو یا غمی ہو، امیری ہو غریبی ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، وہ اچھے ماحول میں ہو، برے حالات سے گزر رہا ہو، وہ ہر موقع پر اللہ کی رضا کو اور اللہ کے حکم کو، اللہ کی شریعت کو سامنے رکھے۔ شادی ہو رہی ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہم کو ایک شوق پورا کرنا ہے اور اب دکھانا ہے کہ ہم بھی ایک حیثیت کے مالک ہیں، ہم بھی 2-4 لاکھ لوگوں کی طرح، لوگوں کی دیکھا دیکھی، لوگوں کی طرح رسموں کی پیروی میں ہم بھی 2-4 لاکھ پھونک سکتے ہیں۔ یہ جاہل آدمی ہے، یہ اندھا آدمی ہے، یہ بالکل بے ڈھنگا آدمی ہے کہ اللہ کی ایسی روشن شریعت
اور اللہ کے حبیب کی پاکیزہ سنت کو چھوڑ کر جو اللہ کے دشمنوں اور فاسقوں، نافرمانوں، دنیا داروں، بے ایمانوں، حرام کاروں کے بنائے ہوئے غلط راستے پہ چل رہا ہے اور اس پر بھی خوشی منا رہا ہے۔ بھائیو ایمان والوں کو اس کی کہیں سے گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو چھوڑیں جو آسان ہے اور سستی ہے، آسان بھی ہے اور سستی بھی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے حبیب کی سنتیں کیا اسہل ہیں، بڑی آسان ہیں، اور اجمل ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، اور اکمل ہیں، ان سے بہتر کوئی اور طریقہ اور کوئی اور انداز ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی پاکیزہ، نہایت کامل، نہایت حسین، نہایت بہتر اور آسان سنتوں کو چھوڑ کر کے ہم مشکل طریقے پہ چلیں، دنیا بھی اپنی خراب کریں، اپنی آخرت بھی ویران کریں، اور اپنے آپ کو پریشان بھی کریں اور گنہگار بھی بنیں۔ اگر اسلام کے مطابق شادی کرنی ہو، سنت کے مطابق شادی کرنی ہو، 1 درجن بیٹیوں کا نکاح انسان اتنی آسانی سے کر دے گا کہ اتنا ایک تیوہار، ایک عید، ایک بقرعید میں جو تیاری نہیں کی جاتی ہے اس سے کم میں آدمی شادی کر دے گا۔ کیوں؟ بقرعید آئی، صاحب نصاب ہے تو قربانی کرنا ہے، لیکن کتنا بڑا امیر ہو، اگر بیٹی والا ہے تو اسلام نے اس پر کوئی خرچ لازم نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حیثیت والا مسلمان ہے تو بقرعید میں قربانی تو اس پر لازم ہے، لیکن کتنی بڑی حیثیت والا مسلمان ہو، اگر بیٹی کی شادی کر رہا ہے تو اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے، اور وہ تو سامنے تھے، پوری امت کے ایمان والوں سے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانه له وجاء۔ فرمایا ہے جوانوں کی جماعت، جو بیوی کے حق ادا کر سکتا ہو، گھر بسا سکتا ہو، گھر کا انتظام کرے، بیوی کی خوراک کا انتظام کرے، لباس پہنا سکے، عزت آبرو سے رکھ سکے، اس کا خرچ دے سکے، اس کا مہر ادا کر سکے، تو وہ شادی کر لے۔ شادی کرنی چاہیے، ہر بالغ مرد و عورت کا حق ہے، اس کی ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی فطرت ہے۔ ہر بالغ مرد و عورت کی فطری ضرورت ہے، جیسے نیند ہر ایک کو آتی ہے، اس میں نیک بد ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھوک پیاس سب کو لگتی ہے، اچھی چیز دیکھ کے سب کو ہنسی آتی ہے، بری چیز دیکھ کے سب کو رنج ہوتا ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ اسی طرح نیک ہو، بد ہو، مومن ہو، غیر مسلم ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا ہو، جاہل ہو، ہر انسان کی فطری ضرورت ہے کہ بالغ ہونے کے بعد عورت کو مرد کی ضرورت ہے اور مرد کو عورت کی ضرورت ہے۔ جب یہ ہر انسان کی ضرورت ہے تو یہ شادی ایسے طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہر انسان کر سکے۔ بے ایمانوں نے، دنیا داروں نے، لالچیوں نے اور کمینوں نے، دولت کے لالچیوں نے شادی کو مشکل بنا دیا کہ مالدار ہی کر پائے گا، اور باقی کیا کریں؟ جب یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے اپنی شریعت میں ہر انسان پر حج فرض نہیں کیا، زکوٰۃ فرض نہیں کیا، قربانی فرض نہیں کیا، کسی کی مدد امداد ہر ایک پر فرض نہیں کیا، جو اس لائق ہے انہی پر، لیکن شادی تو ہر ایک کی ضرورت ہے، لہذا اسلام نے شادی اتنی آسان کیا کہ ہر کوئی کر لے۔ لڑکی پر تو کوئی خرچ ہے ہی نہیں، مہر شوہر کو دینا ہے، گھر کا انتظام شوہر کو، لباس کا انتظام شوہر کو، کھلانے پلانے کا انتظام شوہر کو، ولیمہ شوہر کو کرنا ہے، مہر بیوی شوہر کے ہاتھ سے پائے گی، لڑکی پر کوئی خرچ نہیں ہے۔ اور لڑکے پر کیا ہے؟ اگر ہے گنجائش کے مطابق آسانی سے، بغیر نام نمود اور دکھاوا کی نیت کیے ہوئے، سہولت سے جو انتظام ہو جائے ولیمہ کر دو، وہی ولیمہ ہے۔ مسلمان ایسے 2 نمبری اور ایسے دکھاوے والے مسلمان ہو گئے، انہیں اپنے نبی کی سنتوں کا پتہ ہی نہیں، جانتے ہیں ولیمہ وہ سنت ہے جس میں گوشت ضرور ہو، جیسے مسجد میں محراب ضروری مانا جا رہا ہے، حالانکہ شریعت سے نہیں بہت ضروری ہے۔ مسجد مانے سجدہ گاہ، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے،
تو اللہ کے حبیب نے ولیمے کئی طرح سے کیے ہیں. کبھی باقاعدہ کھانا بھی بن گیا ہے، اور کبھی صرف آپ نے کھجور تقسیم کر دیا، کبھی دودھ پلا دیا، اور کبھی کہہ دیا بھائی سارے لوگ اپنا اپنا ناشتے دان لے آئیے، اپنا اپنا توشہ، اپنا اپنا کھانا لے آئیے اور مل کے کھا لیتے ہیں. یہی ولیمہ ہے. جیسے افطاری ہوتی ہے، اپنے اپنے گھر سے لوگ افطاری منگا لیتے ہیں اور مسجد میں سب لوگ مل کے افطاری کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے ایسے بھی ولیمے فرمائے ہیں. لہذا اگر کوئی ہمتی آدمی، کوئی ایسا جگر والا حوصلہ مند آدمی جو رسموں کو توڑ سکتا ہو، اگر وہ ایسا ولیمہ کرے کہ بھائی آج ولیمہ ناشتے میں ہوگا، وہ بھی سنت زندہ کرنے والا کہا جائے گا. جب اللہ کے حبیب نے کئی طرح سے سنت ادا کی ہے تو جو سنت پیٹ کے زیادہ موافق لگی اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ گوشت بھی ہو، دال بھی ہو، چاول بھی ہو، سلاد بھی ہو، میٹھا بھی ہو، نمکین بھی ہو، 52 طرح کے آئٹم ہوں. سنت کے نام سے مت کیجیے، اپنی ناک کا حوالہ دے کے کیجیے کہ ہم خان صاحب ہیں، ہم بڑے آدمی ہیں، ہم جو ہے امیر ہیں، ہمارا ولیمہ یہ ہے. اپنا ولیمہ بتاؤ، سنت کا نام مت دو. اگر سنت کی نیت نہیں ہے، تو سنت کا حوالہ مت دو. بتاؤ کہ آج ہم بڑے آدمی بن گئے ہیں تب ہمارا ولیمہ ایسا ہے. ہم لوگ بچے تھے تب تو باپ دادا تھریا اسے اپنے اپنے گھر سے لے آتے تھے اور کیوٹی کی دال کھاتے تھے، تب بھی تو سنت ادا ہوتی تھی. دوبارہ بھائیو عرض یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ دھوکہ نہ کھائیں. اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کے حبیب کی سنت آسان ہے، ولیمہ بھی آسان ہے. ہم نے ولیمہ بھی اتنا مشکل کر دیا کہ غریب آدمی کے پسینے چھوٹتے ہیں. بس عرض یہ کرنا، خلاصہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب نے یہ سنت جاری کی ہے کہ ہر بالغ مرد و عورت کی شادی ہونی چاہیے، اور شادی اتنی سستی کہ ہر کوئی کر سکے. لہذا اگر کوئی آدمی شادی کا خرچ کم کرتا ہے اس نیت سے کہ ہماری برادری اور ایمان والوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تو وہ اللہ کے نزدیک بڑا پیارا انسان ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے میری امت کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. من یسر علی موسر علی مسلم یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو پریشان حال آدمی یا ایمان والوں کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا کریں گے. تو بھائیو، شادی میں سب سے بنیادی چیز یہ نیت ہم کریں کہ انشاءاللہ ہم شادی مہنگی پسند نہیں کریں گے، سستی اور آسان اور سنت والی پسند کریں گے انشاءاللہ. مجمع کو مت دیکھیے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، اور بڑے نام والے لوگ بیٹھے ہیں یا گاؤں کے دیہات کے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر اور اوپر کی شکل نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو منافق ہے نا، بے ایمان ہیں، انہیں بولنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں اور ان کا ڈیل ڈول بڑا دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، دیکھنوس ہوتا ہے. اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، ان کو دیکھو گے تو ڈیل ڈول بڑا پسند آئے گا. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب بات کریں گے تو تمہارا جی چاہے گا ان کی بات سنتے رہیں. لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی پہ چلنے والے نہیں ہیں. اور اللہ کی مرضی پہ چلنے والا چاہے دیکھنے میں کیسا ہی گرا پڑا لگتا ہو، دنیا والے اس کی قیمت نہ جانتے ہوں، لیکن آخرت میں اس کی بڑی قیمت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مرضی پہ چلنے والا ہے. تو چلیں گے انشاءاللہ، اللہ کی مرضی پہ ہم چلیں، اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی خوشی میں استعمال کریں. میں نے آج آپ کو سنائی، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، خاندان کا آدمی تھا. لیکن جب دولت آتی ہے تو آسانی سے آدمی پچا نہیں پاتا. فبغى علیہ، لیکن وہ نافرمان ہو گیا، سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، اور اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں سے ٹکرانے والا ہو گیا. آگے ہے کہ اس کے خزانے بے شمار تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی شرارتیں دیکھی، اس کی سرکشی دیکھی اور اس کی زندگی کا بگاڑ دیکھا، تو اس کو نصیحت کیا. کیا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو تجھے دولت دی ہے، طاقت دی ہے، حکومت دی ہے، وسائل دیے ہیں، خزانے دیے ہیں، ان کو گناہ میں، بندوں کو ستانے میں اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کر.
بلکہ اس سے اپنی آخرت بناؤ. وابتغی فیما آتاک اللہ والدار الآخرہ، اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس کے ذریعے اپنی آخرت بنانے کی کوشش کر. ہم یہ نہیں کہتے کہ تو خزانوں کا مالک ہے تو تیرے کپڑے اچھے نہ ہوں، مکان اچھا نہ ہو، اور کھانا پینا اچھا نہ ہو، رہن سہن اور سواری اچھی نہ ہو، سب اچھا ہو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، یعنی دنیا کا مزہ اڑا لے، اچھا گھر بنا لے، اچھی سواری حاصل کر لے، اور کھانا پینا رہن سہن اپنا سب ٹھیک ٹھاک کر لے. یہ نہیں کہا جاتا کہ پیسہ ہے تب بھی بالکل گر کے زندگی گزار، لیکن اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کر. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اللہ نے تیرے ساتھ بھلا کیا ہے تو تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلا کر. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. حضرت شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں نہ شنید عاقبت الشنیدی، موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت قارون نے نہیں سنی بلکہ سرکشی پر آمادہ رہا. فرماتے ہیں کہ تم نے اس کا انجام سنا، اس کا انجام کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا، زمین میں دھنسا دیا. تو بھائیو وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے کبھی کبھی دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ کی دولت کو، نعمت کو، طاقت کو اور اللہ کی دی ہوئی یعنی صلاحیت کو جس نے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا اور گناہگار بن گیا اور نافرمان بن کے عذاب کا حقدار بن گیا، وہ قارون سے بدتر ہو گیا، قارون سے بدتر ہو گیا. اس لیے کہ قارون کے سامنے تو جناب رحمت للعالمین کی سیرت نہیں تھی، صحابہ کرام کی زندگیاں نہیں تھیں، اولیاء کرام کی سیرت نہیں تھی، دنیا کی تمام نافرمان قوموں کی بربادی کی داستانیں اور حکایتیں نہیں تھیں، دنیا کے تمام نیک بندوں اور اولیاء اور صلحاء اور تمام دنیا کے شریف انسانوں کی بہتر کارگزاریاں نہیں تھیں. اتنے اجالے میں بھی اگر کوئی نالی میں گر جائے تو وہ زیادہ ملامت کا حقدار ہے نا بھائی. اندھیرا تھا گر گیا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اتنا اجالا ہے، اس سے بھی زیادہ دن کا اجالا ہے اور جا کے نالی میں گر گیا تو یہی کہا جائے گا اندھا ہے، اس کی آنکھ پھوٹ گئی ہے نا بھائی. اب اس روشنی کے زمانے میں، اس تحقیق کے زمانے میں، دریافت کے زمانے میں، جہاں حق و باطل واضح ہو چکا ہے، حق ناحق بالکل کھل چکا ہے، نیکی کے ثمرات اور برائی کے برے انجام سامنے آ چکے ہیں، اب اگر کوئی آدمی برا بنتا ہے حقیقت میں وہ پہلے زمانے کے بدکاروں سے بڑا بدکار ہے نا بھائی، پہلے زمانے کے بدکاروں سے بڑا بدکار ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی آرڈر نافذ کرنا ہوتا، کوئی قانون پاس کر کے اس کو لاگو کرنا ہوتا، اپنے خاص لوگوں کو بلاتے اور فرماتے کہ دیکھو اگر عام آدمی اس حکم کے خلاف عمل کرے گا تو اس کی جو سزا یہ ہے، ہمارے جو قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، نزدیکی ہیں، ان کو ڈبل سزا ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو حکم توڑ رہے ہیں، دوسرے حکومت کو بدنام کر رہے ہیں، حکومت کو بدنام کر رہے ہیں. تو بھائیوں، اور امتوں کے گنہگار اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم امت کا گنہگار دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آپ کی سنت، آپ کی شریعت اور آپ کا روشن دین تمام دینوں سے عظیم ہے، اور آپ کا دور سب سے عظیم دور ہے. اس دور میں گناہ کی، نافرمانی کی، بدکاری کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے. لہذا جیسے آپ زیادہ عظیم ہیں، آپ کی امت کا گناہگار بھی زیادہ بڑا منحوس ہے. جیسے ایک آدمی کسی گاؤں میں کسی گلی کوچے میں گناہ کرے اور ایک آدمی نعوذ باللہ جا کے حرم شریف میں اللہ کے گھر میں کعبہ میں گناہ کرے، فرق ہے نا. اسی طرح اور انبیاء کے جو امتی ہیں وہ گنہگار ہوں، اور جو امام الانبیاء، امام النبیین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کا امتی اگر گناہ کرے، یہ زیادہ خطرناک اور شرمناک ہے نا بھائی. اللہ تعالی ہمیں آپ کے صدقے میں دونوں جہان کے فتنوں سے بچائے، دونوں جہان کی ہر خیر ہمیں نصیب فرمائے. تو بھائیو، یہ جو شادی ہے یہ اللہ کے حبیب کی اور سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور عبادت ہے. اور ایک بات سن لیجئے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ کوئی دکانداری نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، اس سے ایمان انسان کا مکمل ہو جاتا ہے. اب یہاں لڑکے کی شادی ہے، لڑکی کی،
چلیے لڑکے کی ہو چاہے لڑکی کی ہو، حدیث شریف میں آیا اذا تزوج العبد، جب اللہ کا بندہ یا بندی شادی کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف الدین، تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے، یعنی باقی آدھے دین کو بچانے کی کوشش میں لگا رہے۔ تو یہ سمجھیے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے تھے 18 سال 20 سال 25 سال 26 سال جو بھی عمر ہو گئی، ابھی تک ادھورے تھے۔ اب جو نکاح ہے اللہ کے حبیب کی سنت ہے، اس نے گناہ سے بچنا آسان کر دیا ہے، بھٹکنے کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی خبیث شادی شدہ زنا کا گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جائے اور اوپر کا حصہ کھلا ہو اور اتنا پتھر مارا جائے کہ اس کی جان چلی جائے۔ کیوں؟ جو زانی ہے، بدکار ہے، سماج کو ناپاک کرتا ہے، نسلوں کو خراب کرتا ہے، نسلیں حرام پیدا ہوتی ہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ پیدا ہونے والا بچہ یہ حلال نطفے کا نہیں ہے، وہ بچہ زندگی بھر اپنے وجود پر شرمندہ ہوگا، زمانے میں کس کو اپنا نام بتائے گا؟ اس کی جو نسلیں ہوں گی، بیٹے پوتے ہوں گے، نواسے نواسیاں ہوں گی، وہ کس منہ سے اپنے باپ اپنے اس دادا یا نانا کا نام لیں گے؟ لہذا جو زانی ہے، بدکار ہے، پورے سماج کا ناسور ہے، پورے سماج کو ناپاک کرتا ہے، نسلوں کو برباد کرتا ہے، مدتوں صدیوں تک اس کی گندگی آگے بڑھتی ہے۔ لہذا اسلام نے پابندی لگائی ہے اور ہر بالغ مرد عورت کے لیے شادی کو ضروری قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ شادی کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو۔ تو جب شادی ہوتی ہے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی بات ہے بھائی، معمولی بات ہے۔ تو اب تک وہ ادھورے تھے، آج مکمل ہوئے ہیں۔ اب تک آدھا ہمارے پاس دین تھا، نماز روزہ کر رہے تھے تب بھی ادھورے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر اب تک 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے، اب 2 پڑھیں گے تب بھی 4 کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ارے بھائی 500 کا نوٹ 1000 کا آدھا ہے نا، تو اگر 1000 والا ایک ہی ہمارے پاس ہے تو 500 والے 2 کے برابر ہے۔ تو جب شادی شدہ کا ایمان مکمل ہے اور غیر شادی شدہ کا ادھورا ہے تو فرض میں تو کوئی کٹوتی نہیں ممکن ہے، لیکن اگر اس کا نفل آدھا عمل ہوگا تب بھی غیر شادی شدہ کے ڈبل کے برابر ہوگا، ڈبل کے برابر ہوگا۔ لہذا بھائیو یہ سمجھو کہ یہ شادی عبادت ہے، اللہ کے حبیب کی سنت ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، آگے نسلوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا سارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نسل جو آگے بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے حق میں جو دعائیں ہوتی ہیں، جو دعائیں خیر ہوتی ہے یا جو اس کی اولادیں نیکیاں کرتی ہیں، ان کا ثواب پہنچا کرتا ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی گویا زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی گویا زندہ ہے۔ لہذا یہ آگے نسلوں کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، نسلوں کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، گناہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بڑی خاص بات ہے بھائی، بڑی خاص بات ہے، اگر آپ سوچیں، ایک جائزہ لیں کہ ایک آدمی جس کی عمر آپ 50-60 سال ہے، 65 سال ہے، 55 سال ہے، اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو کبھی کبھی کیا اس کے ذریعے سے 50-60 لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، 5-4-6 بیٹے ہو گئے، 2-4 بیٹیاں ہو گئیں، پھر ان کے رشتے ہو گئے تو 50 کا ایک گھرانہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ سوچے کہ بچپن میں ہم کو ناشتہ کیسا ملتا تھا، ہمارے کپڑے کیسے رہتے تھے، ایک سائیکل کے لیے کتنا تڑپنا پڑتا تھا، تو اگر سوچے کہ اوپر والا کتنا مہربان ہے اور ایسی اس کی کیسی مدد ہوتی ہے کہ ہمارا جو اپنے بچپن کا جو سالانہ بجٹ تھا، آج کے ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں پورے بجٹ کے برابر 2-4 دن میں فضول میں اڑا دیتے ہیں، فضول میں اڑا دیتے ہیں، ہے نا بھائی؟ 1500 کچھ رہ گیا اور 1500 پہلے پورے مہینے کا بجٹ ہوتا تھا۔ تو حدیث پاک میں فرمائے گا ثلاثۃ حق علی اللہ یعونہم، 3 لوگ ہیں جن کی مدد اللہ لازمی طور پہ کرتے ہیں۔ 3 میں 2 اور ہیں، ایک الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا انسان جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرے،
پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ اگر مدد نہ ہو، اکیلے گھوم رہے تھے تو چائے ناشتہ مشکل تھا، اور اب اپنے دائیں بائیں 25-50 ہو گئے اور سب دھواں دھار چل رہا ہے۔ دیکھیے جس گھر میں ہم لوگ کھانا کھائے 20 سال 25 سال پہلے کوئی کہا تھا کہ گاؤں میں دیہات میں گلی کوچے میں ایسے مکان بنیں گے، اس طرح ٹائلس لگے گی، ماربل لگے گا، اس طرح بالکل یعنی فلیٹ سے بہتر کمرے بنیں گے؟ نہیں بھائی۔ تو اللہ کی مدد جب ہوتی ہے تو پہاڑ بھی انسان اٹھا لیتا ہے، اور اللہ کی مدد نہ ہو تو سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، مریض سانس لے پاتا بھائی؟ تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اپنے دین کی قدر نصیب فرمائیں، اپنے اور اپنے حبیب پر کامل ایمان نصیب فرمائیں، اور اپنی شریعت کی عظمت، اس کا احترام، اس پر عمل، اس کی پیروی اور آگے اس کی دعوت کا جذبہ ہمیں عطا فرمائیں۔ ہم کتنے گئے گزرے ہیں، ہمارا کام تو تھا اللہ کے دین کو آگے تک پہنچانا، لیکن اللہ کے دین کے نام سے خود بھاگتے ہیں، تو اللہ ہم سے یہ دین کی دعوت کا کام کیسے لیں گے بھائی؟ ایسا سمجھ میں آتا ہے؟ کہاں ہم کو اللہ کے دین کا پیغام ہر انسان تک پہنچانا تھا، اللہ کے ہر بندے تک پہنچانا تھا، اور کہاں ہم اتنا گر گئے، اتنا پست ہمت ہو گئے، اور اتنے اندر سے کھوکھلے اور بے غیرت ہو گئے کہ دین کی کوئی فکر ہی ہمارے اندر نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دین کا کئی فیصد ہمارے اندر باقی ہے اور کئی فیصد غائب ہے۔ بڑی تعداد ہے، 99% دینداری ان کی غائب ہے، کلمہ باقی ہے، 1% باقی ہے، کتنوں کے 50% غائب ہے، کتنوں کا 20% غائب ہے۔ تو بھائیو اللہ کی طرف سے مایوسی نہیں بانٹی جاتی، لیکن فکر مندی لازم ہے۔ آج سے ہم ارادہ کریں، فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے ایک اچھے اور شریف اور دیندار، پرہیزگار، ذمہ دار امتی بن کے جئیں گے انشاءاللہ۔ بس زمانہ فکر دیتا ہے بقدر حال انسان کو، گدا کو فکر نہ اندیشہ عالم سلطان کو۔ کہتے ہیں جتنا بڑا ارادہ کرو گے اللہ اتنا بڑا بنا دے گا۔ صحابہ میں سب ڈگری والے نہیں تھے، لیکن جب ایمان آیا تو ان کا دل بڑا ہو گیا۔ پہلے وہ ایک اکیلے انسان تھے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیے تو اب امت کے ایک فرد ہو گئے۔ اب وہ ایک آدمی نہیں ہے، ایک عظیم امت کے ایک فرد بن گئے، ایک رکن بن گئے۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کی عظیم ترین امت ہیں، اور اسی حساب سے بہت بڑی اللہ نے ذمہ داری بھی دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر خیر کے لیے قبول فرمائے، ہر شرط ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل اعداءهم الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ مولا کریم ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے میں اخلاص عطا فرمائیے، دونوں جہان کی عزتیں، رحمتیں، سعادتیں، برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے، دونوں جہان کی ذلتوں سے، رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم امت مسلمہ پر رحم فرمائیے۔ مولا کریم امت کے جو مظلوم بے سہارا ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب مہیا فرمائیے۔ الہ العالمین جن کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں آپ ہم سے بہتر جاننے والے ہیں، سب کے دل کے راز اور بھیج جاننے والے ہیں، سب کی مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ جن کے گھر میں نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے بہترین جوڑے منتخب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمیں تمام شادی اور بیاہ اور زندگی کے تمام کام سنت و شریعت کی پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی سعادت کا عمرانی نصیب فرمائیے، ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم پوری امت کی جان، مال، عزت، آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ ہمیں سے ہر ایک کو آخری وقت کلمہ ایمان نصیب فرمائیے، آخرت کی تمام منزلیں آسان فرمائیے، اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ مولا کریم اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائیے۔ مولا کریم آخرت میں ہم سب کی زبانوں پر کلمہ ایمان جاری فرمائیے۔ اللہم انا
نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.